بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، فرید خان کا سلام شکاگو سے۔ آج کا میرا ٹاپک، میں بڑے دنوں سے اس پہ اپنے آپ کو روک رہا تھا کہ اس ٹاپک پہ بات نہ کروں، لیکن آج پھر کچھ ویڈیوز دیکھ کے کابل کی مجھے اس پہ ویڈیو بنانے کا پھر خیال آیا، اور میں نے سوچا کہ میں اس کو ویڈیو کو اپنی آج کمپلیٹ ہی کروں۔ کرنے کو تو بہت کچھ باتیں ہیں اس کے اندر، لیکن میں ایک بات سے سٹارٹ کروں گا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تو تاریخ کو آپ کو یاد ہوگا اگر آپ اپنے آپ کو ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر لے جائیں، 1979 کے بعد سے اور 1971 کے بعد سے، جس وقت ہم نے دوسروں کی جنگ لڑی اور اپنے بچوں کو کلاشنکوف کلچر متعارف کرایا، اور اس میں وہ الگ بات ہے کہ ضیاء صاحب کی سوچ، جنرل صاحب کی اپنے حساب سے صحیح تھی کہ ہم نے کمیونزم کو اپنے ملک میں نہیں آنے دینا ہے، اور وہ جو ان کے ارادے تھے دوسری سپر پاور کے، وہ اس کو ہم نے ملیا میٹ تو کر دیے صاحب بہادر کے ساتھ مل کر۔ لیکن وہ مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے ان کے انٹرویوز اور ان کی باتیں اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو وہ میں اس کو آپ کو تاریخ دہراتی ہے کہ جو بات ہے پرانی کہی ہوئی اور حقیقت ہے اس کے اندر، اور میں آپ کو آج اس کے حوالے سے ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں جو میں نے نوٹ کی ہوئی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق صاحب کے مرنے سے پہلے بڑی ان سے میٹنگیں چل رہی تھیں، ان سے گفتگو سنی چل رہی تھی جنیوا کے اندر کہ جی آپ جانے سے پہلے، یہاں سے نکلنے سے پہلے، آپ نے جو ان کے طالبان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو آپ نے بنا کے جانا ہے، آپ نے افغانوں کی گورنمنٹ بنانی ہے، اور آپ نے ایسے چھوڑ کے نہیں جانا ورنہ بڑا قتل عام ہوگا اور آپ کو بہت نقصان ہوگا دنیا کو اس سے، اور مسلمان قوم کو اور افغانستان۔ مگر یہ اس کی بات نہیں مانی انہوں نے، اور اس پر کئی مہینوں تک ان کا ڈیڈ لاک رہا، اور وہی پھر وہ ایک قصہ پارینہ ہے، جو لوگ سمجھدار ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ کس طریقے سے اس جنیوا کی میٹنگ کے اندر وہ جو ہے نا، وہ زین نورانی مرحوم جو فارن منسٹر ہوتے تھے ان سے سائن کرائے گئے، اور ان کو جو ہے نا زبردستی کر کے اور وہ معاہدہ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر وہ جو سارے جو لوگ اس افغان وار کے ہیرو تھے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی دنیا جانتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے وہ ایک ڈور اپنا کھلا رکھا تھا، اور انہوں نے اس کے اوپر پھر جو اپنے کارروائی کی انہوں نے، اور 1986 کے بعد آپ سمجھ لیں 2000 کے اندر مشرف صاحب کے ساتھ مل کے، مشرف صاحب، تو مجھے یاد ہے مشرف صاحب کا بھی دور کہ مشرف صاحب نے ایک میٹنگ کے اندر ان کی حامی تو کر لی انہوں نے، ان کو اڈے بھی دیے، ان کی جنگ میں کرے، کیونکہ اس وقت تو یہ دنیا کو انہوں نے پورا بیوقوف بنایا ہوا تھا، اور اتنے 9/11 کے بعد اتنا اپنا وہ پریشر انہوں نے بلڈ اپ کیا ہوا تھا ورلڈ کے اوپر کہ بس پاکستانی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا وہ دوسرا دشمن ہے ان کا، ان لوگوں کا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے مشرف کو اتنا کیا۔ لیکن 1-2 سال کے بعد مشرف ان کی پالیٹکس کو سمجھا، اور مشرف نے جو ہے نا ان کو بڑا ٹف ٹائم دیا۔ تو ایک میٹنگ کے اندر جس میں آپ کو لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہلری کلنٹن اور یہ اپنی نینسی پلوسی، یہ 8-10 سینیٹرز جو نا پاکستان آئی تھی مشرف سے میٹنگ کے لیے، اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ یہ ڈو مور۔ تو جس پہ میٹنگ کے اندر مشرف نے کئی 4 چیزیں رکھی، اور مشرف نے ایک نیوز یہ آئی تھی اس کے اندر اخبار کے اندر کہ مشرف نے ان سے کہا ہلری کلنٹن سے، آپ لوگ تو اپنا کام نکلنے کے بعد بندوں کو مروا دیتے ہیں، تو میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ تو ہلری نے کہا نہیں، آپ کے ساتھ وہ نہیں ہوگا۔ یہ ریکارڈڈ الفاظ ہیں، ریکارڈڈ میٹنگز کے ہیں، میرے پاس تو نہیں ہے خیر، لیکن یہ جو اخباروں کے اندر آئے ہیں جب یہ ہوئی یہ بات ہے۔ اور اس کے بعد مشرف کے ساتھ ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی، لیکن مشرف کے ساتھ وہ نہیں ہوا جو پہلے والوں کے ساتھ ہوا، لیکن وہ بیچارہ آج بھی ذلیل ہو کے جو ہے دبئی کے اندر پڑا ہوا ہے، گھر سے بے گھر ہو کر۔ تو ابھی پھر وہی ہو رہا ہے، ابھی پھر پاکستانی گورنمنٹ، پاکستانی آرمی
ان کو پریشرائز کر رہی ہے کہ آپ جب تک نہ جائیں تب تک آپ دوسروں کی گورنمنٹ نہ بنا کے جائیں. وہی حال ہوگا, بلڈ شیڈ ہوگا, بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا, مگر یہ نہیں مان رہے. کیوں کہ یہ اپنا ایک ڈور پھر کھلا رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ ہمیں پھر بہانہ ملے پھر دوبارہ سے کوئی کارروائی کرنے کا. شاید وہ ہمارے خلاف بھی ہو, چاہے وہ کسی اور کے خلاف ہو, افغانستان کے خلاف وہاں پہ. اور ان کی جو پولیٹکس ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے سب سامنے. اور ابھی میرے پاس ویڈیو آئی ہے کہ جی وہ کابل کے اندر جو نا انہوں نے قبضہ کر لیا ہے, کافی اسلحہ اور بختر بند گاڑیاں اور ٹینک اور یہ. کیونکہ اب دیکھیں جو آرمی اس کی جو ہے وہ تو ساری کی ساری انہی کی پٹھانی ہے, تو وہ تو کوآپریٹیو ہے, ان کے ساتھ کرتے ہیں کوآپریٹ. تو اس میں یہ ہے. اور میری ابھی ایک صاحب سے بات ہوئی, ایک ریٹائرڈ فوجی ہیں ہمارے میجر صاحب, انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اس کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہے طریقہ کار یہی ہے ان کا واردات کا طریقہ کار یہی ہے, یہ کرتے یہی ہے کام, سمجھے نا. اور آپ 10 سال 20 سال کے بعد وہاں سے نکل رہے ہیں تو لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہوا, ہاتھ کے اندر کچھ بھی نہیں آیا, مگر جو ہے نا کئی لاکھ آدمی مروا دیے پاکستان کی, 80,000 90,000 فوج مروا دی, لوگ مروا دیے بم دھماکوں کے اندر, ڈرون اٹیکس کے اندر. اور اب ہمارا میڈیا جو نا وہ ایک اور پرائم منسٹر کو مروانے کے چکر کے اندر اتنی تعریفیں, اتنی اچھل کود کی ہوئی ہے کہ جی کیا جواب دیا ہے, کیا کر دیا ہے اس نے, اور ایسا جواب کسی نے نہیں دیا, اور ایسا, اور وہ یہ پورا یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بات مان لے تو وہ اچھا ہے, جو نہیں مانے تو پھر وہ ختم ہے. تو سمجھتے نہیں ہیں لوگ, اور اس کو اتنا زیادہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس چیز کو کہ جی بس وزیر اعظم تو یہی ہے جس نے جو کر دیا. او بھائی اس کے پیچھے کیا ہوگا اس کو یہ بھی تو سوچو. خیر بہرحال, تو آج کی میری ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی. جو میں کہنا چاہتا ہوں باتیں اپنی وہ پوری کھل کے نہیں کہہ پا رہا, لیکن دیکھیے پھر بھی میرے جو بہت ساری باتیں میں نے کہہ دی. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر رہے. اللہ حافظ.